معیشت، معاشرت اور سیاست کے لیے لوگ مین اسٹریم میڈیا کو ایک کریڈیبل سورس آف انفارمیشن سمجھتے ہیں۔ کل اس موضوع پر کی گئی بات کی بازگشت دنیا بھر میں ہوئی۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ یوکرین اور روس کے درمیان جو معاملہ پیش آیا اس کی میڈیا کوریج کو دیکھیے تو لوگوں نے کس کا بھروسہ کیا؟ کیا لوگ مین اسٹریم چینلز کی سنتے رہے یا لوگوں نے سوشل میڈیا کی سنی؟ آج کی تاریخ میں غازہ کا جو واقعہ پیش آیا ہے اور اس سے پہلے جو اسرائیل کے اندر واقعات پیش آئے، اس کی نیوز اور انفارمیشن ہمیں کہاں سے ملی؟ مین اسٹریم میڈیا سے۔ کتنا بھروسہ تھا آپ کو مین اسٹریم میڈیا کی کوریج میں؟ اگر مین اسٹریم میڈیا آزادی سے اپنا کام کرے گا تو سوشل میڈیا سے 2 قدم آگے رہے گا، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ہم سے آگے نکل جائے گا، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کو زیادہ معتبر سمجھنا شروع کر دیں، اور پھر ایسی سچویشن ہو جائے گی کہ فری فار آل جو مرضی چاہے اپنے ٹیلی فون، اپنے کی بورڈ کے ذریعے کوئی بھی خبر بنائے اور سوشل میڈیا پر اپنے انفلوئنسر بیس کے ذریعے اس خبر کو سچا یا جھوٹا کر کے آگے پیش کر دیں۔ پرسوں ایک اہم شخصیت پاکستان کی، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ واقعات کیسے پیش آئے میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا رپورٹنگ کی وجہ سے خبر کیا سے کیا بن گئی، اور پھر صفائیاں اور پھر پیغام براہ راست خود دینا پڑا جس میں وضاحت کرنی پڑی کہ معاملہ کیا پیش آیا تھا۔ معیشت کے متعلق بھی میں یہ کہوں گا کہ آزادی سے بولیں، کھل کے بولیں ہمارے ساتھی بھی، تاکہ وہ تصویر سامنے آئے جو کہ حقیقی تصویر ہے۔ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران صرف ایک میں نر کا بچہ یہ بتاتا تھا کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا پی ٹی آئی والوں نے، لیکن میری بات پر مجھے بہت زیادہ گالیاں پڑتی تھیں، مغلظات سننی پڑتی تھیں، کیونکہ پی ٹی آئی والوں کی سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑی گرفت ہے، اور اس کے باوجود کہ میں کسی کے خلاف یا فیور میں نہیں ہوں، میں تو ساری سیاسی جماعتوں کا احترام کرتا ہوں، اور سالانہ بنیادوں کے اوپر جب ان کا سال مکمل ہوتا تھا تو میں ان کی حکومت کے اچھے کاموں کی بھی نشاندہی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے سننی پڑتی تھی۔ آج کی تاریخ میں بھی کیا آپ چاہیں گے کہ میں آپ کو معیشت کا سچ بتاؤں؟ آپ چاہیں گے، لیکن آپ کے چاہنے سے فرق نہیں پڑتا، چاہنا مجھے بھی چاہیے۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جناب ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، معروف معاشی تجزیہ کار، میں نہیں کہوں گا معاشی ماہر کہوں گا، کیونکہ یہ پی ایچ ڈی بھی ہیں اسی شعبے میں، اس کے ساتھ ساتھ سابق سینئر نائب صدر ایف پی سی سی آئی بھی رہے ہیں، اور پرائم منسٹر کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں ٹیکسٹائل کے اوپر۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ بہت شکریہ ناصر۔ اب بات کچھ ایسی ہے کہ کچھ کڑوے سچ ایسے ہیں جو معیشت کے متعلق میں کہنا ضرور چاہ رہا ہوں، لیکن حالات، واقعات اور معاملات کی وجہ سے میں نہیں کہہ رہا۔ کچھ ایسے سچ ہیں جو حکومت کہنا چاہ رہی ہے، لیکن تاجر صنعت کاروں کے دباؤ کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے، کہہ پا رہے، اور اس کے باوجود کہ تاجر صنعت کاروں نے بہت شور مچایا، بہت پریشر ڈالا حکومت پر، جس میں بہت زیادہ ناجائز پریشر بھی تھا، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی ڈیل کا بھی بیڑا غرق ہو سکتا تھا، لیکن کل انٹرسٹ ریٹ کو برقرار رکھا گیا۔ یہ ایک بڑا بہادر فیصلہ تھا، کیونکہ تاجر صنعت کاروں نے بڑا دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ ریٹ کو کم کروائیں۔ ریٹ آپ کا کم ہو جاتا، لیکن بجلی کے نرخ ہمارے بڑھ جاتے، گیس کے تو بڑھ گئے، اور پیٹرولیم کے بھی نرخ ہو سکتا ہے بڑھانے پڑ جاتے، اور آئی ایم ایف جو آ کر کرتا وہ علیحدہ ہوتا۔ تو سر بات یہ کہ ہر آدمی دوسرے کے دباؤ میں آج کل اپنی بات نہیں کہہ پا رہا۔ آپ لوگ کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں حکومتوں پر کہ وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں ایک 25 سال سے لکھاری ہوں، اور معیشت کے کالمز اعداد شمار فیکٹس اینڈ فیگر کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اس میں نتیجتاً وہ تعریف اس میں نکلے یا اس میں کرٹیسزم۔ نہیں، آپ اچھی بات لکھتے ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں، آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں کہ میں نے پڑھا۔ جو بھی فکشن نہیں ہے اس میں، پالیٹکس نہیں ہے، کرنٹ افیئر نہیں ہے، وہ صرف معاشی کالم ہے، تو اس میں ہم زیادہ پلے نہیں کر سکتے۔
ہمیں حقائق ہی بتلانے ہوتے ہیں کیونکہ وہ فیکٹ اینڈ فیگرز پہ بیس کرتے ہیں۔ اب جو آپ نے آئی ایم ایف کی بات کہی، آئی ایم ایف کا سیکنڈ جائزہ فرسٹ ویک آف نومبر میں ہو رہا ہے، ان کی ٹیم جی آنے والی ہے، اور $700 ملین کی دوسری قسط جو ہے اگر جائزہ کامیاب ہو گیا تو وہ بھی ریلیز ہو جائے گی۔ آؤٹ آف 300 بلین 1.2 بلین پہلے ہی مل چکے ہیں جو پہلی قسط تھی، لیکن اس بار آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں جن کو اب وہ جائزہ لینے آ رہے ہیں وہ میں آپ سے ذرا سا ڈسکس جی بالکل بالکل۔ پہلے لمحے میں انہوں نے رکھا تھا کہ گیس کی پرائزز آپ کی جو ہیں وہ 193%، 193% آپ کو بڑھانی ہوں گی، جس میں گھریلو صارفین بھی ہیں، کمرشل بھی ہے، صنعت بھی ہے، اور صنعت بھی دونوں ایکسپورٹ اورینٹیڈ اور نان ایکسپورٹ اورینٹیڈ۔ اس کے بعد سی این جی سیکٹر، یہ تمام چیزیں جہاں پہ گیس استعمال ہوتی ہے اس کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں کل ای سی سی میں، اور وہ پروو ہو گیا ہے۔ اچھا لیکن میری بات سنیے گا، باقی جتنے لوگ ناقدین ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کو تو سانپ سونگا ہوا ہے، کوئی بول ہی نہیں رہا کچھ بھی، ہر آدمی مم ہے۔ یہ آپ نے تو کھل کے بات کر دی، لیکن باقی جتنے ہمارے سو کالڈ معاشی تجزیہ کار ہیں ان کو سانپ سونگا ہوا ہے۔ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے، مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ گیس کے نرخ بڑھے تھے تو پوری تاجر اور صنعت کار برادری پیٹ پہ لیٹ گئی تھی، اور جو تماشا شور و غوغا اور ڈرامہ کیا گیا تھا اس ملک کے اندر، تو وہ تو اس دفعہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ بلکہ ایک وزیر صاحب ہیں، میرے خیال میں نے ان کو دیکھا، ان کا بڑا خاموش سا چپ سا کچھ پیغام آیا، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ انہوں نے تائید کی ہے یا انہوں نے تجدید کی ہے یا انہوں نے احتجاج کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ گیس کی قیمتیں بڑھ گئی، اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کل ای سی سی سے پاس ہوا ہے، اور آج کچھ اخباروں میں کیونکہ ریلیز لیٹ ہوئی تھی خبر، اس کی تفصیلات آئے ہیں، جس میں فکس رینٹ بھی جو $10 ہوتا تھا وہ بڑھا کے $400 اور پھر 1000، پھر دوسری کیٹیگری میں گئے۔ لیکن بات یہ سمجھنے کی ہے کہ گیس کی قیمتیں کیوں بڑھانے کو آئی ایم ایف نے کہا۔ آئی ایم ایف نے گیس کی قیمت اس لیے بڑھانے کو کہا کہ دو کمپنیاں جو گیس سپلائی کرتی ہیں، سوئس سودرن، سوئی ناردرن، دونوں کمپنی کے مجموعی نقصانات جو ہیں وہ تقریباً 880-890 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں، اور اگر گیس کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو 400 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ گردشی قرضہ اس کی بنیاد ہے۔ گردشی قرضے جو بڑھ کے آپ کو پتا ہوگا کہ 2700 ارب تک پہنچ گئے، جو 10 سال پہلے صرف 18 ارب تھے، تو 18 ارب اور 2700 ارب تک جو پہنچے ہیں، وہ گیس میں آپ نے یو بی جی ہوتا ہے جس میں گیس کی آپ ان آئیڈینٹیفائی لاسز ہوتے ہیں، آپ کی بلوں کی وصولی نہیں ہے، آپ کی تھیفٹ ہے، چوری ہے گیس پہ، پھر آپ نے سبسڈیز دی ہوئی ہیں جو لیس دین لاگت کے ہیں، جس میں ایکسپورٹ اورینٹیڈ کو بھی دی تھیں، 5 مقابلتی سیکٹر کو اب ختم کر دی آئی ایم ایف کے کہنے پہ۔ تو پھر اس کی ایفیشنسی کا بھی ایک بہت بڑا لوسٹ ایفیشنسی پہ یہ ادارے کام کرتے ہیں۔ یہ دونوں کمپنیاں کلپرٹ ہیں، ایس ایچ جی سی اور ایس این جی سی، لہٰذا اب جو 2700 ارب روپے کے گردشی قرضے ہو گئے ان کو کم کرنے کے لیے، نہیں ہے یہ تو افیکٹ ہی ہیں۔ کلپریٹ آپ نے کیوں کہہ دیا؟ افیکٹ ہی ہیں بیچارے۔ دیکھیں ان کی کارکردگی کی وجہ سے نا یہ گردشی قرضے بن رہے ہیں۔ اگر یہ دو کمپنیاں جو گیس سپلائی کے ذمہ دار ہیں اپنے فائنینشیل میٹر طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں، ریکوری صحیح بناتی ہیں، لاسز نہیں ہوتی، چوریاں نہیں ہوتی، یو بی جی چارجز جو ہیں وہ بڑھتے نہیں چلے جاتے، جو سیدھا لاس اور کراس سبسڈی دی گئی ہے، اور ایک سیکٹر کی قیمت بڑھا کے دوسری سیکٹر جس میں فرٹیلائزرز پر آئیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب اس کو کرنے سے سیمنٹ کی قیمت بڑھے گی، اسٹیل کی قیمت بڑھے گی، فرٹیلائزر کی قیمت، تو تاجر صنعت کار کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو نہیں، میں ان کو جیسے سانپ سونگ گیا ہے۔ دیکھیں آپ تو ایسی ٹینشن میں یقین کریں، ان کا وہ حال ہے جو ایک دور میں میڈیا کا تھا۔ دیکھیں کیوں ان کی آواز نہیں نکل رہی؟ میں نے ابھی کالم فائنل کرا ہے، آج ہی منڈے کو چھپے گا، وہ گیس کی قیمتوں پہ ہے، اور وہ بڑا نہیں آپ کی بات میں کر ہی نہیں رہا، میں تو تاجر صنعت کاروں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ تو سیاستدان بھی ہیں، تاجر صنعت کار بھی ہیں، ڈپلومیٹ بھی ہیں، اکانومسٹ بھی ہیں، آپ تو ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن ہیں۔
ہر سفیر میں کام کر رہے ہیں. میں تاجر صنعت ہم نے آواز اٹھائی ہے. نہیں آپ نے آواز اٹھائی لیکن تاجر صنعت کار خاموش ہیں بالکل. جی ہاؤ کا عالم خاموشی سناٹا. ابھی میں بھی ذہن میں سوچ رہا ہوں کہ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں. کہہ دیں اپنے منہ سے کہ بہت زیادہ. سر آپ کے خیال سے 193% آپ کی انالیسس کے مطابق جو آپ نے تجربے اور اس کے مشاہدے کی بنیاد پر بتایا ہے تو کوئی چھوٹی انکریز تو نہیں ہے. تو آپ کے جو تاجر صنعت کار تھے وہ تو ذہنی مریض بن جاتے تھے اگر تھوڑی سی گیس کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا. تو کیا وجہ ہے کہ ان کی آواز نہیں نکل رہی, بالکل خاموش سے ہو گئے ہیں, یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ورنہ گیس کی قیمتیں بڑھنے کا اندیا دیا جاتا تھا اور ان کی دوڑیں لگ جاتی تھی, کبھی ادھر دوڑیں کبھی ادھر دوڑیں. ابھی یہ صرف حکومت کی ثبابدید نہیں ہے کہ قیمتیں بڑھائیں یا نہ بڑھائیں. آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا ایگریمنٹ کیا ہے $3 بلین کا, اس میں پابند اور اس میں یہ آپ نے ایگری کیا ہے کہ گیس کی قیمتیں ہم بڑھائیں گے چاہے وہ 200% تک پہنچیں, تاکہ سرکولر ڈیٹ کا جو الارمنگ انکریز ہے اس کو ہم کنٹین کر سکیں, اسے روک سکیں. نہیں تو اس میں تو مانیٹری اور فسکل ڈسپلن کی بھی بات ہے. آپ بھی معیشت دان ہیں, آپ جانتے ہیں. دیکھیں اس چیز کو بالا طاق رکھتے ہیں کہ آپ ایک صنعت کار بھی, لیکن مجھے بتائیں کہ بین الاقوامی آزاد جدید معیشت کے اصولوں کے تحت انٹرسٹ ریٹ کا مہنگائی سے زیادہ ہونا لازمی. وزیر خزانہ کا میں بلکہ ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں فار دی فرسٹ ٹائم کہ انہوں نے سائنسی بات کی ہے ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے, کہ اب مانیٹری پالیسی ہی پاکستان کی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ پاکستان کا معاشی مستقبل کیا ہوگا. بالکل سوری ٹو سے آپ لوگ بچانے کے لیے اپنے کاروبار کو آپ کہتے ہو ملک کو داؤ پہ لگا دیں. سر ملک کو داؤ پہ لگا دیں, 1-2% انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے تو ملک داؤ پہ لگ جائے, لیکن مطلب یہ کہ تاجر صنعت کار کی جو ہے وہ اس کو سیٹسفائی کریں, یہ غلط ہے. ڈاکٹر شمشاد نے انڈیکیشن دیا ہے کہ انفلیشن کم ہونا شروع ہو رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں کم ہوگا, لہذا ہمیں نہیں. لیکن انہوں نے آپ لوگوں کی ساری باتوں کی نفی کر دی نا. انہوں نے کہا مانیٹری پالیسی از گوئنگ ٹو ڈیٹرمن دی فیوچر. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ دو چیزیں کنٹرول کرتی ہے, ایک انفلیشن, دوسرا گروتھ. اس مانیٹری پالیسی جس کو ہم کہہ رہے ہیں ٹائٹ مانیٹری پالیسی لے کے چل رہی ہے اسٹیٹ بینک اور حکومت, اس میں انفلیشن ابھی تک کنٹرول نہیں ہو پا گیا. ابھی بھی اب 27% سی پی آئی اور 37% ہم نے بڑھایا ہی نہیں ہے نا, ہمیں بڑھانا چاہیے. نہیں, اگر 32% انفلیشن آ رہی ہے, آپ 34% انٹرسٹ ریٹ کریں, کیسے کنٹرول میں نہیں آئے گی؟ میں ایک بات کر رہا ہوں, میری بات سنیں. آپ ایسی ہائپوتھیٹیکل بات کر رہے ہیں. صنعتیں بیٹھ گئی ہیں, 26% 25% بینکوں کا مارک اپ ہے, جو کوئی صنعت پے نہیں کر سکتی, کوئی صنعت پے نہیں کر سکتی, جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ یعنی نجی شعبے کے قرضے جو اسٹیٹ بینک میں رپورٹ ہوتے ہیں وہ 400-500 ارب ہوتے تھے سالانہ, اس بار وہ 200 ارب پہ آ گئے, آدھے سے بھی کم. لوگ نہیں لے رہے. میں مان جاؤں گا آئی ایم ایف مانے گی, نہیں میں مان جاؤں گا آئی ایم ایف مانے گی. آپ بھی ایک اکانومسٹ ہیں, آپ مانیں گے آئی ایم ایف کو؟ اگر آپ آئی ایم ایف آپ کو کہے کہ جی ہم نے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب کو کہا کہ جائیں گورنمنٹ کی پالیسیوں کو ویو کریں اور ہمیں یہ بتائیں کہ آزاد جدید معیشت کے اندر فشر نے یہ کتاب لکھی ہے کہ کیپٹل ایسٹ پرائسنگ ماڈل یہ کہتا ہے انٹرسٹ ریٹ کا انفلیشن سے زیادہ ہونا ضروری ہے, ورنہ تھیوریاں فیل, فائنینس کی تھیوریاں فیل. ریل انٹرسٹ ریٹ یہی ہوتا ہے, ریل انٹرسٹ ریٹ پازیٹیو ہونا چاہیے. پازیٹیو ہونا چاہیے, کیونکہ جو افراط زر ہے اگر وہ 22% سے زیادہ ہے تو آپ کو بڑھانا چاہیے اصولاً. لیکن جو ڈاکٹر شمشاد اور دوسرے جو پالیسی میکرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا یہ جو افراط زر بڑھ رہا ہے یہ مارک اپ سے کنٹرول نہیں ہوگا. اس کو ہم نے گروتھ کیونکہ ہماری اس سے نیچے جا رہی ہے, ہمیں گروتھ کو ٹریگر کرنا ہے ملکی معیشت کو بہتری کرنے کے لیے. تو اگر آپ چاہتے ہیں 2% ہو گروتھ, پھر بڑھ کے 3 ہو, پھر 4 اور 5 جو ٹارگٹ کم از کم تھا, تو مارک اپ ریٹ کو کم کرنا ہوگا. میرے خیال سے اگر شمشاد اختر صاحبہ پہلے اسٹیٹ بینک کی بھی میرے خیال سربراہ رہی ہیں, میرے خیال اگر ان کے بس میں ہوتا وہ انٹرسٹ ریٹ ضرور بڑھاتی. میرے خیال سے اس وقت تاجر صنعت کاروں کا بہت زیادہ دباؤ ہے حکومت پہ کہ انٹرسٹ ریٹ مت بڑھاؤ, ہم کاروبار نہیں کر سکیں. ابھی اس پہ بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ 22% دباؤ لاجیکل ہے, اسٹیٹ بینک کا ہے, بینکوں کے لینڈنگ ریٹ 25% ہے. 25% ان قرضوں پہ ادا کرنا, پھر آپ نے اپنے لیے بھی 2 پیسے کمانے ہیں, تو وہ بن ہی نہیں سکتا.
कोई सनत ऐसी नहीं जिसकी वजह से आप देखें निजी शोबे के कर्जे लोगों ने पे बैक कर दिए, वो नहीं ले रहे कर्जे। जब कर्जे नहीं ले रहे तो वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो आपकी सनत की पैदावारियत कम हुई है, आपकी एक्सपोर्ट मुतासिर हो रही है। तो मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म में, मेरा आखिरी जुमला कहना, लॉन्ग टर्म में हमें मार्कअप रेट को कम करना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और मार्कअप टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करना होगा। अगर अफरात-ए-ज़र कम होता है, हमें फौरन जो मार्कअप रेट है उनको कम करना होगा। आप इक्विटी बेस्ड बिजनेस की बात कर रहे हैं, लोग ज़ाहिर बात है बैंकों से अब नाला हो गए, इतना ज़्यादा रेट क्या पे करेंगे, तो आप हुकूमत के साथ नेगोशिएशन करें कि आपने इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, आप कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम करें। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हमारा रीजन में इतना ज़्यादा है, हम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स वो चार्ज कर रहे हैं जो शायद अमीर मुल्क अपने ममालिक में चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप उस पर भी तो आज तक मैंने नहीं देखा आर्गूमेंट हो रही है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम करें, क्यों नहीं करते? आपके रेवेन्यू टारगेट ऑलरेडी IMF की जो लिमिट्स हैं, जो टारगेट्स हैं, जो हदाइफ हैं, वो बहुत मुश्किल पूरे हो रहे हैं। आपने सुपर टैक्स तक लगा दिया जिस पे बहुत बैंकों ने हु एंड क्राई वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ ना, कारोबारी कहते हैं ठीक है लगा लो टैक्स भी आपका बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका बजट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो ये शॉर्टफॉल कहाँ से पूरा करेंगे? आप करेंगे कीमतें बढ़ा के, एक मिनट मुझे, गैस की कीमतें बढ़ा दी, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, आपने पेट्रोलियम की बढ़ा दी, PDA लगा दिए, और आपने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाए, शरह जो इनकम टैक्स की बढ़ाई, उससे आपने रेवेन्यू हासिल करे। तो यही ज़रा है। लेकिन मेरा एक आखिरी जुमला ये है कहने का कि कीमतें बढ़ा के आप जो रेवेन्यू हासिल कर रहे हैं वो किस कॉस्ट पे कर रहे हैं? वो सनत का क्लोजर पे कर रहे हैं आप। लिहाजा आप इन दोनों इदारों की अगर सुई सौदरन सुई नौदरन की कारकर्दगी बेहतर बनाने पे तवज्जो दें, उनके लॉसेस को कंट्रोल कराएं, उनकी चोरियों को ख़त्म करें, एफिशिएंसी बढ़ाएं, रिकवरी बढ़ाएं, तो ज़्यादा बेहतर है। न सिर्फ ये आप कितने बार बढ़ाएंगे, ये कितने बार 100 आप अकेले बंदे हैं जो ये बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा शोर मचाते थे वो तो खामोश बैठे हुए हैं लोग। आप अकेले बंदे हैं जो ताजिर सनतकार बिरादरी से जिनकी मैंने आवाज़ सुनी है। पूरा दिन मैं टीवी देखता रहा हूँ, सुबह से देखता हुआ आ रहा हूँ, शाम को भी देखता हुआ जाऊँगा। और वो जो बहुत ज़्यादा तंजीमें बहुत ज़्यादा मुतारिक होती थी, यकीन करें हुक आलम सन्नाटा, कुछ समझ नहीं आ रहा खामोश क्यों है वो। ये वो लोग हैं जो इतना तमाशा करते थे मीडिया पर आकर, आज गैस की कीमत आप बता रहे हैं 193% बढ़ गई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस या उस प्रेस के बयान के बाद इनकी आवाज़ नहीं है। अकेले आप हैं जिन्होंने पहले ये बात की, वरना इसके अलावा मैंने किसी के मुंह से अभी तक सुनी नहीं है। खबरों में चल रही, नो डाउट अबाउट इट, मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, लेकिन जो इफेक्ट ही अगर वो शोर नहीं कर रहा तो हमने क्या नासिर साहब आपका सवाल का मेरा घुमा फिराकर सवाल पूछने का सर वजह ये है कि आप लोग क्या वजह है कि ये इस तरह कर रहे हैं, ये गलत है। हाउ कैन यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर बिजनेस? यू शुड इमीडिएटली ट्राई टू फाइंड आउट ए वे टू नेगोशिएट। भाई IMF ने अगर पहले रेट का बोला था दिस शुड हैव बीन ग्रेजुअल। नहीं, मैं एक बात करता हूं, डू यू वांट दिस टू बी इमीडिएट? इससे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, तो पर काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक क्या कह रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मैं और आप इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे और आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कारोबारी सनतकारी तबका इतना खामोश क्यों है और अपने मसले मसाइल के बारे में बात करने के मुतालिक अब चुप क्यों हो गया है। बाद में शोर किया तो हम नहीं मानेंगे, हम इसे फाउल और टाइम आउट कह देंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। कोई भी एग्रीमेंट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसकी कुछ शराइत होती हैं, और कुछ शराइत लाजिम शराइत होती हैं और कुछ शराइत गैर लाजमी होती हैं। निकाह भी होता है ना, तो निकाह में भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उस शराइत के ज़ुमरे में आ रही होती हैं। उन सारी शराइत को पूरा करना ज़रूरी है। जैसे निकाह की बाकी सारी शराइत पूरी कर दें, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, खैर छोड़िए इस बात को। IMF के साथ भी हमारे जो एग्रीमेंट हैं, हम एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी शराइत हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब के साथ बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, मैं आपकी जाने बाता हूँ। इन शराइत के अंदर कुछ शराइत जो हैं पाकिस्तान की जो पोजीशन है पेमेंट्स करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स
بیلنس آف ٹریڈ کو اور خاص طور پہ یہ جو اخراجات تجارت کے زمرے میں آتے ہیں اس کے لیے فنڈز کی ارینجمنٹ کے حساب سے ان کے دل میں ابھی بھی کچھ شک و شبہات ہیں، کچھ اہداف ہیں جو پاکستان نے حاصل کر لیے ہیں۔ جی میں بتانا میں چاہوں گا آپ ان کی وضاحت سے ہمیں بتائیں کہ کون سے اہداف حاصل کر لیے اور کہاں کمزوری ہے۔ آئی ایم ایف کا سیکنڈ ریویو جو ہے جس میں وہ دیکھیں گے، چیک کریں گے، رپورٹیں تیار کی جا رہی ہیں۔ پہلا تو گیس پرائس کا تھا 193% انکریز سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کی۔ دوسرا ان کا ہے پبلک سیکٹر لاس میکنگ آرگنائزیشن جو ہر سال 500 ارب روپے کا خسارہ کر رہی ہیں، اور بہت سی اس میں وہ ہیں جو چل بھی نہیں رہی، بند ہیں، جیسے اسٹیل مل وغیرہ، اس میں پی آئی ہے، اس میں ریلوے ہے، اس میں ڈسکوز ہیں بابڈا کی، تو اس کو پرائیویٹائز یا ریسٹرکچر کا ہے۔ تیسرا یہ ہے ریونیو ٹارگٹ ایف بی آر کی۔ مجھے خوشی ہے کہ ریونیو ٹارگٹ پورے ہوئے ہیں۔ اچھا معذرت کے ساتھ یہ پچھلے نقطے کے اوپر ہی رہتے ہیں، ذرا آپ نے بھی بتایا اس میں سے ایک کمپنی اس میں سے نکل گئی ہے، آج ہمیں بتایا گیا پاکستان سٹیل مل پرائیویٹائز نہیں ہو رہی۔ چلیں ہو سکتا ہے غلط ہو، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یا ریسٹرکچر کریں یا پرائیویٹائز کریں، لاس بلیڈنگ بند ہو جائے، بس بلیڈنگ بند ہو جائے۔ اچھا اس کے بعد پھر جو ہے مارک اپ بڑھانے کا آئی ایم ایف کا، جیسے آپ نے کہا وہ بالکل صحیح کہا، پابند کریں گے، پابند کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک نہیں بڑھایا۔ اور پھر ایکسٹرنل پیمنٹ کی شارٹ فال ہے، قرضوں کی ادائیگیوں کی جو پیمنٹیں آ رہی ہیں اس میں کچھ بلین ڈالر شارٹ فال آ رہے ہیں، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی آپ ہمیں کنفرمیشن دیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جس پہ آئی ایم ایف سیکنڈ ریویو میں میٹنگ کرے گا، اور مزید ٹیکسز یا مزید قیمتوں میں یوٹیلیٹی کی اضافہ۔ ایک نقطہ آپ چھوڑ گئے اس میں، جی اس نقطے میں ہے آزاد جدید معیشت اور آزاد جدید تجارت کے اصولوں کے مطابق آپ نہ تو ٹریڈ کے اوپر کوئی پابندی لگا سکتے ہیں، نہ امپورٹ پر کوئی پابندی لگا سکتے ہیں، اور یہ جو ہم خلافت دکھا رہے ہیں یہ خلافت بھی ہمیں بند کرنی پڑے گی، کیونکہ بین الاقوامی جو تجارتی تنظیموں کے ہم نے ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں، ہمیں اے ٹی ٹی کے تحت سمودلی ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے فن خانی دکھانے کی کوشش کی تو آپ نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں، دیکھیں ایگریمنٹ ہے، دیکھو ایگریمنٹ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑا اعتراض تھا جب ہم نے امپورٹ پہ پابندیاں لگا دی تھیں، لگژریز گوڈز پہ پابندیاں لگاتی تھیں، گاڑیوں کی بڑی گاڑیوں کی امپورٹ پہ پابندیاں لگا دی تھیں، تو اس پہ امریکن ایمبیسڈر نے آ کے اور یورپین یونین کے ایمبیسڈر نے آ کے اسلام آباد میں کانٹ منسٹر سے کہا تھا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، ان کو آپ کھولیں۔ کسی اور ملک کو بھی کیا تجارت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ سوری، جو میں نے سنا ہے مجھے پتہ نہیں، ابھی اس پر بہت شور مچا رہے ہیں ہمارے اس کے اوپر آپ نے دیکھا آستے آستے امپورٹ کو کھولا ہے۔ ابھی اب کافی ساری وہ اشیاء جو پہلے بین کر دی گئی تھیں یا ہائی پروٹیکٹڈ ٹیرف میں لے آئے تھے، وہ ختم ہو کے اب الاؤ کرا انہوں نے امپورٹ کو۔ لیکن جب آپ امپورٹ الاؤ کریں گے اور ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی تو تجارتی خسارہ آپ کا بڑھے گا، پھر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھے گا اور بجٹ خسارہ بڑھے گا۔ لہٰذا ہمیں بڑا کیئرفلی امپورٹ کو، اب آستے آستے حکومت نے جب فنڈز آئے ہیں تو باہر کے ڈیویڈنڈ پے کریں، فورن کمپنیوں کے ایئر لائنوں کے جو ڈیوز ہو گئے تھے وہ واپس کرے ہیں، اور ایل سی کو بھی تھوڑا سا سر یو این سی ٹیٹ کو آپ نے سائن کیا ہوا، او ای سی ڈی کو آپ نے سائن کیا ہوا، ڈبلیو ٹی او کے آپ نے چارٹرز کو پڑھا بھی ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان ڈبلیو ٹی او کا ممبر ہے، پاکستان ورلڈ بینک کا ایک بڑا اہم میں کہوں گا کہ ریسیپینٹ ہے ڈیولپمنٹ فنڈز کا، پاکستان آئی ایم ایف کا تو خیر آپ سمجھیں کہ مقروض ممالک کے اندر سر فہرست تصور کیا جاتا ہے، میرے خیال دوسرے تیسرے نمبر پر ہے، ارجنٹینا کے بعد ہے یا پتہ نہیں کس کے بعد ہے۔ لیکن آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس گھر میں نہ رہیں؟ ٹھیک ہے، یہ گھر ہے، آج کل عالمگیریت کا دور ہے، اور میں نے آپ ہی کا ایک لیکچر سنا تھا عالمگیریت پہ، گلوبلائزیشن پہ، کہ عالمگیریت کے دور میں آپ نے عالمگیریت کے اصولوں کو اپنانا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایکسپورٹ مجھے جہاں مرضی کرنے کی اجازت دی جائے لیکن امپورٹ میں اپنی مرضی کی کروں گا؟ یہ پلاننگ آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ if you have lost yourself in the abyss then you have to find a way out۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ انگلی پکڑ کے آپ کو باہر نکالیں گے؟ ڈبلیو ٹی او کے آپ سگنیٹری ممبر بن گئے نا سر، تو انفارچونیٹلی آپ کو آبزرو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں دو چیزیں ہمارے گلی پڑی ہوئی ہیں، لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ گلوبل ٹریڈ میں اور انٹرنیشنل ٹریٹیز کی جو سگنیچریز ہیں آپ اس کو دیکھتے ہوئے
افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. دنیا کی بڑی سے بڑی اسمگلنگ وہ یہاں ہو رہی ہے, لیکن آپ کو ایگریمنٹ سائن کرنا پڑے گا کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے اور نیبرنگ کنٹری نے ایکسس دینا ہے اپنی پورٹ کے ذریعے. پابند ہو نا, تو آپ کے بزنس مین کیوں نہیں بتا رہے یہ بات؟ میں بتلا رہا ہوں تو پابند ہے, لہٰذا وہ امپورٹ ہو رہا ہے, لیکن آپ نے میکنزم اتنا افیکٹو نہیں رکھا تو وہ گڈس واپس آ رہی ہیں یہاں پہ. میرا کالم منڈے کو آیا تھا, آپ نے بتایا تھا مجھے کہ افغان ٹرانزٹ کی آڑ میں اسمگلنگ اور سر وہ انفورسمنٹ ذمہ داری ہماری ہے. لیکن ٹو بی ویری فرینک, آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل جہاں ہم سگنیٹری ہیں اور آپ کو پتہ ہے لینڈ لاک کنٹریز کو آپ ڈپرائیو نہیں کر سکتے رائٹ آف وے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر اگر چلا گیا تو پھر وہی حال ہوگا جو ہمارا ریکارڈ ڈک میں ہوا تھا, وہی حال یہاں پر ہو جائے گا. دو چیزوں میں منع نہیں کر سکتے. افغان ٹرانزٹ کو جو ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے ہمیں کنٹینیو کرنا ہے. ہاں اس پہ آپ ان کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کوئی میجر نکالیں, میجرز جو ہیں وہ امپروو کر سکتے ہیں, ایفیشینٹ کر سکتے ہیں, یہ ایک بات. اور امپورٹ پہ پابندی نہیں لگا سکتے. سر شبر زیدی صاحب ٹیکس کے ماہر ہیں یا بین الاقوامی تجارت کے ماہر ہیں؟ میں سر یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا سر کہ now everyone stands up without knowing international law and treaties and they just come and say یہ بند کر دو, وہ بند کر دو, 500 کا نوٹ بند کر دو, 5000 کا نوٹ بند کر دو. سر اس طرح کی آج کل یہ جو سپن ڈاکٹرز آئے ہیں آپ کو بھی سمجھانا پڑے گا. آپ کی بات سنی جاتی ہے, مجھے پتا ہے اسلام آباد میں بھی اور ارد گرد جو شہر ہیں, واہ ہو گیا, ٹیکسیلا ہو گیا اور بھی کچھ شہر ہیں, آج کل وہیں پہ سنی جاتی ہیں باتیں. سر بات یہ ہے کہ تشخیص ہی غلط کر رہے ہیں نا. اب تشخیص آپ مجھے سچ بتاؤ, تشخیص غلط ہوئی, شروع میں تشخیص آپ نے کی. آپ مجھے بتائیں کہ ہاؤ مینی ڈالرز ڈو وی ہیو ان کیش ورسز ہاؤ مینی ڈالرز ڈو وی ہیو دیٹ آر ناٹ ان کیش, دیٹ آر جسٹ اے کلک آف اے بٹن, جو کہ ہمیں صرف ایکسپورٹس اور امپورٹس کو میچ کرنے کے لیے ہوتا ہے. فری مارکیٹ اور اوپن مارکیٹ کے اوپر دیکھیں وہ لوگ ڈیمانڈ کریں گے IMF کہ آپ فری فلوٹ پر جاؤ. آپ کرنسی ٹریڈرز اور کرنسی سیلنگ اور بائنگ کے معاملے پر آ جاتے ہو, کیش کتنا ڈالر ہوگا پاکستان میں؟ دبئی سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا سر؟ نہیں. کتنا ڈالر ہوگا, کتنا ڈالر آ گیا ان کے پاس؟ اس کا ایک ہی جواب ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا سر ان کے پاس. ایسے ہی مجھے ذرا سا آج بولنے دیں, کھل کے بولیں آپ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنائی گئی ہے یہ اتنا عمدہ, اتنا مؤثر, اتنا طاقتور, ود لیجسلیٹو پاور, ود آئینی اس میں تمام آپ کو پاور دیے گئے ہیں, جس میں آپ ہر جگہ سرمایہ کاری کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹیں آپ ڈیسیجن کر کے ایک نوٹیفیکیشن سے ختم کر سکتے ہیں. اس نے ایران ٹرانزٹ ریٹ پہ 5-6 آئٹمز پابندی لگا دی. اس نے جو بیرونی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں ہیں اس میں وہ اقدامات کر رہا ہے, اصلاحات کر رہا ہے. آپ ایک آئل ریفائنری سعودی عرب سے بات چیت چل رہی ہے, ایگریکلچر سیکٹر میں سر, لیکن وہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ آ گیا ہے نا, اور سعودیہ سے بات ہو رہی ہے. سر ایک چھوٹا سا مسئلہ آ گیا وہاں پہ. بات یہ ہے SIFC بہت اچھا ادارہ ہے اور ہمیں بہت اچھی سرمایہ کاری, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب سے اسرائیل غازہ کا مسئلہ آیا ہے, عرب ممالک کے پاس اور یہ دیگر ممالک جن کے ساتھ ہمارے G2G ایگریمنٹس ہیں, ان کی توجہ مکمل طور پر اسرائیل غازہ پہ چلی گئی ہے. بالکل صحیح. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو اسٹریٹس ہیں ان پر ڈسکشن ہو رہی ہے, آئل پاتھ ویز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. 8% کل میں انٹرنیشنل ایک خبر رساں ایجنسی کی خبر سن رہا تھا, 8% گولڈ کی پرائسز میں اضافہ ہو گیا ہے. تیل کے متعلق ان کی رائے یہ ہے کہ if the conflict expands, اور یہ آپ کا بھی شعبہ ہے, if the conflict expands 140 روپے تک جا سکتا ہے, $140. یہ بات دیکھیں آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے, یہ بات یہ کل خبر بالکل تازی خبر ہے پاکستان میں, تو شاید مجھے پتا ہے. تو سر آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس طرح کی فور کاسٹ کے آ جانے کے بعد ان کی فی الحال کے لیے تھوڑی دیر کے لیے they will have a breather, پاز ہے, ورنہ تو ابھی تک $25 ارب آ چکے ہوتے کیونکہ ان کے ساتھ اگریمنٹس تو ہماری ہو چکی ہیں. لیکن چونکہ وہ اس بہت بڑے جنجال میں پھنس گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے. دیکھیں دو چیزوں نے فنڈامنٹل بہت حد تک چینج کریں. پہلے تھا رشیا یوکرین وار, اس سے اجناس کی سپلائیز, پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائیز اینڈ فرٹیلائزر کی سپلائیز بری طرح متاثر ہوئی. دوسری جگہوں سے مہنگے میں لینا پڑا, انوینٹری بڑھانی پڑی, اور گیہوں یعنی آٹا وغیرہ کی ملک میں یوکرین is one of the biggest producers. دوسری چیز ابھی وہ ختم ہی نہیں ہوئی, چل رہی تھی
कि वो इसराइल और फ़लस्तीन ना वॉर शुरू हो गई है, मैं कन्फ्लिक्ट नहीं कहूँगा, वॉर शुरू हो गई है। हाँ वो वॉर ही कह रहे हैं। और इसमें वो ममालिक जो पाकिस्तान के साथ तिजारत के लिए सरमायाकारी करना चाहते थे, इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उनकी प्रायोरिटीज़ बदली हैं, एक तरजीहात बदल गई हैं। लिहाजा हमें अगर कुछ डॉलर हमने अपने हिसाब किताब में लगाए थे कि सऊदीया से आएंगे या यूएई से आएंगे, वो ज़रा सा चेंज करके अब हमें दूसरे ज़राए से उन डॉलरों को अरेंज करना होगा। देखो सर, असल में किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी जो है ना, वो उसकी प्राइम कंसर्न है। इस वक्त ये अरब कंट्रीज़ बड़े सेंसिटिव हैं, आपको पता होगा। अभी ये सब हाई अलर्ट पर हैं। ये हम पाकिस्तान के अंदर हम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। आपको पता है कि सीरिया में भी कुछ टारगेट्स हिट हुए हैं, जिसके ऊपर आज कंसर्न भी आई है। वो एरिया पूरा इन्फेक्टेड है। तो वो ये आपने लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया, इन्फेक्टेड। अब जब एक इन्फेक्टेड एरिया है तो ज़ाहिर बात है ये सारे बॉर्डरिंग नेशंस हैं। इस वक्त जॉर्डन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जॉर्डन डिस्टर्ब होता है तो सऊदी अरब और दीगर और अरब कंट्रीज़ भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। साथ साथ हमें याद रखना है कि इराक पहले से ही डिस्टर्ब है। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता, लेकिन वो एरियाज बहुत फ्रेजाइल है। ज़्यादा चीज़ तशवीशनाक है कि ईरान अगर डायरेक्टली कूद जाता है जंग में तो फिर अल्लाह ना करे ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं। ये फ्रेजाइल सिचुएशन है। ये सब सिचुएशन वरीसम है। ये मुल्क ग्लोबल इकोनॉमी को भी इफेक्ट कर रहे हैं, ग्लोबल सरमायाकारी को भी इफेक्ट कर रहे हैं। ममालिक की तरजीहात बदली हैं, प्रायोरिटीज़ बदली हैं। पाकिस्तान को अपने आप को रीट्विन करना पड़ेगा, रीएडजस्ट करना पड़ेगा एक मासूमाना अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल्स। जी, एक मासूमाना सवाल। आपने पिछली दफ़ा प्रोग्राम के अंदर, आज से पिछली दफ़ा तो नहीं, चंद महीने पहले हमारे प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन हुई थी एनर्जी कंजर्वेशन पर। आपने बताया था आप भी एनर्जी सेक्टर के अंदर कुछ काम कर रहे हैं और कुछ आपका एक प्रोजेक्ट भी है उसमें। लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर फोकस आपने कम कर दिया, क्योंकि आप ये कहते हो कि हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमने उसको यूटिलाइज़ करना है ताकि हमारे लॉसेस रिड्यूस हो जाएं। लेकिन आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, if this trend continues, and like you say, you also have heard of the same news that I have heard of, international energy prices increase. Unfortunately, at that time we are not prepared. Where is our energy conservation program? Instead we are saying utilize more energy because our installed capacity is so much. देखो ये वाइसी वर्सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन समझा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम। हाँ थोड़ा सा, ज़्यादा लें। देखें जो पावर जनरेशन हमारे में हो रही है इस वक्त, वो हमारी कंजम्पशन से ज़्यादा है। इन पावर जनरेशन्स में कई हज़ार मेगावाट आईपीपीज़ के भी हैं, जिसमें सीपैक तले लगने वाले भी आईपीपी के प्रोजेक्ट्स हैं और प्राइवेट सेक्टर के भी इसमें हैं। उनमें एक क्लॉज है कैपेसिटी चार्जेस का कि अगर आप किसी वजह से हमसे बिजली नहीं लेते तो हमारे इतनी % तो आपको बिजली की अदायगियाँ करनी है, चाहे बिजली ले या ना लें। और मैंने कॉलम लिखा था, आपको लिखा हुआ कि पुराने शराइत के ऊपर आईपीपी एग्रीमेंट तजदीद ना करें खुदारा। ये बहुत ख़तरनाक क्लॉज है। दुनिया में आजकल हो गया, बिजली पैदा करने वाली कंपनियाँ कम्पिटिटिव बिडिंग सब मिल के कोट करते हैं, जिसका लोएस्ट होता है उसको दे देते हैं सप्लाई करने का। तो ये कैपिटल चार्ज से बचने के लिए, एक मिनट सिर्फ, कैपिटल से चार्ज बचने के लिए वो कहते हैं जब हम पे ही कर रहे हैं तो हम इनसे बिजली खरीदें, चाहे वो ज़ाया जाए, चोरी हो या ज़रूरत में इस्तेमाल हो, तो हम तो पैसे दे ही रहे हैं, और अगर ये नहीं भी करते हम तो भी हमें देने। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जो गलत है। हमें एफिशिएंट तो बनाना ही है अपने आप को, हमें वो एनर्जी, आपके मुताबिक तो ये मजबूरी है, वी हैव टू यूटिलाइज व्हाटएवर दे आर प्रोड्यूसिंग। यही तो मैंने बताया, ये तो इसका मतलब ये कि फिर तो इस्तेमाल करें, यही एग्रीमेंट है, इस्तेमाल करें। आपको समझा रहा हूँ मैं। नहीं, मैं तो आई फुली अंडरस्टैंड नाउ। मैं इसी पॉइंट पर लाना चाह रहा था ताकि आप नाज़रीन को वाजे कर दें। तो फिर इसका मतलब है कि एनर्जी कंजर्वेशन तो मरवत साहब ने क्या कहा था, सॉरी वो कुछ गलत ना निकल जाए, तो समझ तो आप गए होंगे बात को कि इशू ये कि एनर्जी कंजर्वेशन इज़ नो लॉन्गर ए प्रायोरिटी फॉर दिस कंट्री। एनर्जी कंजर्वेशन अब नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे बेग साहब ने समझाया कि आपने कैपेसिटी चार्जेस देने। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
اچھا جناب والا، اب ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو بیچ میں انہوں نے گفتگو میں بار بار سی پیک بولا. مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو کیسے بتاؤں میں کہ وہ اب میری نہیں ہے. میرا مطلب سوری، وہ مجھے کالج یونیورسٹی یاد آ گئی. وہ یاد ہے نا، وہ کبھی کبھار وہ کسی سے عشق ہو جایا کرتا تھا، پھر وہ خواب و خیالوں میں آیا کرتی تھی. کیوں بھائی چنٹو، ہے نا؟ تو وہ صبح و شام خواب و خیالوں میں آیا کرتی تھی. بندہ سوچتا تھا اس سے میری شادی ہوگی، اور پھر آگے بچوں کے نام بھی رکھ دیے جاتے تھے. نہیں سوری، میں پرسنل نہیں ہو رہا، بات یہ ہے کہ سی پیک کے متعلق بھی ایسا ہی تھا. دیکھیے یہ بھی کسی عاشق کی حرکت ہوگی. درمیان میں کیا ہوا دیکھیے، سمجھ گئے نا آپ بات کو. تو دیکھیے یہ مسئلہ کچھ ایسا سی پیک کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا ہے. تو ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب برا نہ مانیے گا، اس سے محبت تھی لیکن اب وہ چلی گئی، اس نے کسی اور سے کر لی. تو سی پیک از اے کلوز چیپٹر ناؤ سر، فنشڈ. اب چائنیز کو بھی گوادر نہیں چاہیے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب کراچی سے کام ہو. ان کا بھی پریورٹی یہ ہے کہ آپ M9 کو ایکٹیویٹ کرو. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں جنگل جا کے چھوڑ دیا. بہت ہی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں. گزشتہ ہفتے چائنیز کونسل جنرل نے اپنے کمرشل کونسلر، ویزا کونسلر اور نمبر 2 ڈپٹی ہیڈ آف مشن کے ساتھ مجھے میری فیملی کو ڈنر پہ اپنے گھر بلایا تھا. فارمل ڈنر ہوتا ہے جو 10 کورس 11 کورس والا. بات تو 2-2.5 گھنٹے بات چیت ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے، اور غور سے سنیں، میں ذمہ داری کے ساتھ ان کے نام کے حوالے سے آپ کو شیئر کر رہا ہوں. نہیں پتہ ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جی PTI کے دور حکومت میں سی پیک کی پرائرٹیز بدل گئی تھیں. سی پیک کو انہوں نے یہاں تک کرا تھا کہ وی ول ہولڈ آن پروجیکٹ ٹو ریویو. وہ مجھے یاد ہے رزاق داؤد صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ. اور باقی جگہوں پہ بھی عمران خان صاحب کے لیے سی پیک واز ناٹ اے پرائرٹی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ سب اوور انویسٹنگ کی ہے اور منافع ایکسٹورشن کے لیے یہ پروجیکٹ لگے ہیں، اور اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے، اوور انویسنگ ہے وغیرہ وغیرہ. جو ایک بہت ہی غلط سوچ. ایک اتنے بڑے پروجیکٹ روڈ اینڈ بیلٹ کا جو پاکستان سے کنسیو کیا گیا ہے اور یہاں سے آگے جا رہا ہے، اس پروجیکٹ کے بارے میں ایسے غیر ذمہ دارانہ باتیں ہائیسٹ لیول پہ زیب نہیں دیتی، ملک افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے بعد پھر چائنا میں بھی ایک رد عمل آیا. انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ پہ کولڈ شولڈر آپ لوگوں کو دکھایا. وہ پروجیکٹ جو ہے شیلف کر دیے گئے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر PDM کی حکومت میں شہباز شریف کی وہ پروجیکٹ اور وہ سی پیک میں ایک دوبارہ روح پھونکنے کی کوشش کی گئی ہے. سی پیک کی اب جو پروجیکٹ ہیں صرف ایک سیگمنٹ تو کامیاب رہا ہے، وہ تھا پاور سیکٹر. 10,000 میگا واٹ ایڈیشنل بجلی مل گئی. وہ نہیں آئے گی، بٹا بھی بیٹھ گیا پاکستان کا اس کی وجہ سے. لیکن اب میں اسی پہ آ رہا تھا، لیکن پلاننگ نہیں تھی، اتنی ضرورت نہیں تھی. اور پھر وہ کیپیسٹی سرچارج کے مد میں جو ہمارے پیسے جا رہے ہیں کہ ہمارا 2,000 ارب سالانہ کیپیٹل سرچارج. اور انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس جو کہہ رہے تھے کہ آپ ڈیٹ ٹریپ میں پھنس جاؤ گے چائنا کے، وہ بھی سچا ثابت ہو گیا. اور دفاعی بجٹ 1,800 بلین ہے. تو دفاعی بجٹ سے زیادہ آپ کیپیسٹی سرچارج کی مد میں پیلنٹیاں پے کر رہے ہیں. تو یہ چائنا نے نہیں کہا تھا کہ بھئی آپ LOI تو آپ دیتے تھے، لیٹر آف انٹینٹ آپ روکتے اس کو جہاں آپ کی کیپیسٹی سر. اسی لیے تو میں وہ گن نہیں گاتا جو سب گاتے ہیں، اسی لیے تو میں ریئلٹی میں بات کرتا ہوں. تب ہر آدمی سی پیک بولتا تھا، لیکن ایک اکیلا نر کا بچہ میں کہتا تھا کہ یہ سی پیک ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے اپنی موجودہ شکل میں. اس کی شکل کو بدلو، اس کی شکل کو ایسا کرو جو ملک کے لیے فائدے مند ہو. ہر آدمی کہتا تھا سی پیک سی پیک سی پیک سی پیک. اور ذرا سا میں کہتا تھا کہ سی پیک کے جو اہداف ہیں وہ ملک کو خلانچ کر دیں گے، دیوالیہ کر دیں گے، تو لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے، ملکی مفادات کے خلاف فلاں. سر سی پیک والا جو کھٹائی میں پڑا ہے نا، سیدھی جو بات ہے، جب ابھی نندن آیا تھا نا ابھی گندن کرنے کے لیے، اور وہ اپنی گندن کر کے یہاں سے گیا تھا واپس، اس کے بعد چائنا کا جو بیہیویئر آیا، اس کے بعد ہم نے فیل کیا کہ یہ اسٹریٹجک ٹرائیپیٹریٹ پروجیکٹ نہیں ہے. چائنا کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. چائنا نے ہمیں ڈیفینڈ نہیں کیا. جب ہماری انڈیا کے ساتھ اس طرح کی متبھیڑ ہوئی، اس کے دوران چائنا جو ہے بالکل خاموش رہا. اس نے کوئی زیادہ ریئیکشن نہیں دیا، جس کی وجہ سے یہاں پر منحصل قوم ایک ریئیکشن گیا. وہ ریئیکشن یہ تھا کہ جو آپ نے دیکھا سی پیک سلو ڈاؤن ہو گیا. لیکن آپ ابھی بھی مجھے یہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے کیا کمٹمنٹ کی. کیا انہوں نے کہا کہ سی پیک کے منصوبے پہ کام کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس نیشنل پروجیکٹ پاکستان، اور چائنا میں
वही एडमिनिस्ट्रेशन है, वही प्रेसिडेंट जी की हुकूमत जी, जी। है, और हम इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ओन करते हैं और हम कामयाब करने। देखें, सीपैक की कामयाबी, मैं फ्रेंकली बोलता हूँ, आगा खान की बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर आप आगा खान से रिक्वेस्ट करें कि भाई हमने सीपैक के जो एक डेड प्रोजेक्ट है इसको दोबारा से इसमें किसी आगा खान ने गिलगित तो आप बल्तिस्तान के लिए कुछ मोटरवेज और कुछ तो बड़ा रोल है। इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकमेंड किया था, वो चीज तो आप सीपैक में आ गई, रिकमेंड कर सकते हैं आपके भाई आप ऑलरेडी। हाँ, अच्छा, आ गई वो ऑलरेडी आगा खान साहब की जो गिलगित बल्तिस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का था वो नहीं, प्रोजेक्ट आपकी फाइनेंसिंग वो अरेंज कर सकते हैं ना, उनके पास फाइनेंसिंग अरेंज करने का। इस वक्त ये है कि ये जो नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो हुकूमतों पे बदलते नहीं है, हुकूमतों के आने जाने से। ये बदकिस्मती है, पाकिस्तान में एक हुकूमत आती है, वो एक नेशनल प्रोजेक्ट को जो दुनिया जिसको देख रही है उस पे आप आके सर आप थोड़ी उसको देख रही है, अब बदल तो देते हैं। ख़त्म हो गया सर, यकीन करें। गवादर वाले रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें बर्बाद हो गए। गवादर के अंदर बेवजह रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करवा दी। आप मुझे वो बताओ तो कौन सा ऐसा मुल्क होता है वो तो- जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और सब्जी मंडी पहले बना लेता है, बाद में वहां पर इंडस्ट्री लेकर आता देखिए है। मैं हमेशा कहता था, ये मुनफरिद शहर है जहां पर सब्जी मंडी पहले बन गई और उसके बाद जो है शहर का इंडस्ट्रियल देखिए, डेवलपमेंट बाद में हुई। मैं पहले हमेशा यही कहता था कि पोर्ट से शहर नहीं बनते, शहर से पोर्ट बनती हैं। अगर शहर डेवलप है, नाइट क्लब्स हैं, होटल हैं? हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, नहीं भाई, नाइट क्लब नहीं खोलना, अब ये नहीं, तो मतलब चाइना वालों का डिजाइन मैं है, ये नहीं करना। फॉरनर्स के लिए रेस्टोरेंट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, तो फिर पोर्टें डेवलप होती हैं। एक पोर्ट डिजर्ट में जहाँ पानी भी नहीं है जिस शहर में, तो आप कैसे दुनिया जा रही है वहां पे, दुनिया जा रही है। और मैं ये भी कहता था कि ये जो हमारे जिसके लिए property- मैं सलूट करता हूं। मैं कहता हूं कि शेख मोहम्मद, उनकी फैमिली एक विजनरी लोग, अल मखतूम फैमिली को मैं सलूट करता हूं। मैं अल्थानी फैमिली को सलूट करता हूं। मैं जैद फैमिली को सलूट करता हूं कि किस तरह इन लोगों ने विजन यूज करते हुए अपने मुमालिक जो कि रेगिस्तान में मौजूद हैं उनको कहां से कहां और किधर से किधर पहुंचा दिया। लीडरशिप है, कामयाब लीडरशिप है, विजनरी लीडरशिप है। सिंसेरिटी है। बदकिस्मती है कि कायदे आज़म के बाद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर के बाद हमें कोई लीडर नहीं मिल सका उस पाई का। तो जो मुल्क को भुट्टो एक साहब तो सही बड़े राह विजनरी पे- आदमी हाँ, थे, थे। उन्होंने बड़े प्लान प्रोग्राम बनाए थे ताकि मुस्लिम वर्ल्ड के पहली अंदर इस्लामिक समिट थी, ऑयल फॉर वेपन उनका नारा था। तो विजनरी आदमी, और विजनरी यही वजह था कि जब उसने वेस्ट को आंखें दिखाई तो उनको ख़त्म करवा दिया गया। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि हमारे मुल्क में बेपनाह पोटेंशियल है। अभी जो 4 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट, आप पता है ना यूसीएल में पढ़े थे, मिनट ये बोले, जब मुझे बताया इन्होंने कि बाबा खत्म हो गया। बस जल्दी 4, ये एग्रीकल्चर है, मादनियात है, आईटी है, डिफेंस प्रोडक्शन है। इस पे चलें, एग्रीकल्चर को खुदारा नेग्लेक्ट ना करें, ये इकॉनमी को आपका बहाल करेंगे। ये उस डायरेक्शन के अंदर जो SIFC काम कर रही है, चीज़ें ऐड भी कर देनी चाहिए। बड़े अहम नुकात हैं, मेरे ख्याल से इसको कंसिडर भी करना चाहिए। और यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, मैं टीम को जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।